دیکھیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو 5 بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، یعنی میرا وجود باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر ملکن عاضن، جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے، ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران، وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا، یہ 4تھا دور ہے، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے، وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو. تو اس سے مراد یہ 5واں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی. اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا. تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ. اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی. جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی. اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى میں آئے، ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا اور امام وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو. وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام. ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا. یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں. مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے.
چھٹی حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اب مجھے بتائیں، جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں؟ وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسبیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں۔ ساتویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی۔ آٹھویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے، کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے، اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ۔ تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں، تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے؟ نہیں سرکار، اوریجنل نہیں قتل ہوگا۔ اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا، یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا۔ یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سنا۔ آخری 3 حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں، اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے، کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے۔ موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے 10ویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا، اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا، یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں، امام مہدی، اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا، جو ٹیڑھے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا۔ اور 12ویں اور آخری موقوفاً روایت صوبان سے ہے جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے، یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں، کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ 12 احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق، اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی۔ ہم تو صرف جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے، امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، 12ویں خلیفہ یا 12ویں امام، اور ان کی جو عزت اہل سنت کے ہاں ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی سنی شیعہ تفریق سے متعلق پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ یہ سنی شیعہ اتحاد کی علامت ہے، امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ سٹارٹ تو اس سے ہوا ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، یہاں سے آن ورڈ چلتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم کی اللہ نے تعریف بیان کی ہے، جو ان کے بارے میں غلط عقائد تھے اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک عیسیٰ جو ہیں وہ قیامت کی خبر ہے۔ یہ ہو کی ضمیر ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کی طرف جاری ہے جن کا ذکر ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو دیکھنا اس میں شک نہ کرنا، وَاتَّبِعُونَ، اور میرے پیروکار بننا، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ پھر اس کے بعد پھر عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہوا ہے، لہٰذا یہ کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں۔ بعض لوگ جو نہیں ماننا چاہتے وہ کہتے ہیں نبی الاسلام کا ذکر، نبی الاسلام کا ذکر اس میں کہیں نہیں ہے۔ نبی الاسلام دعوت دے رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے اپنے مخالفین کو۔ اور اس آیت کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں، مسند امام احمد میں، صحیح ابن حبان میں ابن عباس کا قول موجود ہے، قول بھی ہے، اور نبی الاسلام سے مرفوعاً انہوں نے روایت بھی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم جو ہیں یہ قیامت کی خبر ہیں، یہ عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ دنیا میں آنے سے متعلق ہے۔
یہ حدیث میں بھی آ گیا اس کے کانٹیکسٹ میں. اس آیت کی تشریح میں نے حدیث سے بھی بیان کر دی. اب چند ایک اشکالات جو میں ویسے اس میں ڈسکس تو کر چکا ہوں، لیکن میں اسے ایک جگہ جمع کر دیتا ہوں. ایک تو یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ کیوں آئیں گے؟ وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ ان کی ہر چیز ہی معجزانہ ہے. پیدائش بھی، ماں کی گود میں اعلان نبوت بھی، اور ان کے معجزات بھی، مردوں کو زندہ کرنا بھی، اور مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا، ہر چیز ہی معجزہ ہے. اول تا آخر معجزات ہی ہیں. تو یہ بھی ان کے لیے ایک اللہ نے معجزہ رکھ دیا کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اچھا، دوسرا ایک ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک وسوسہ دیتے تھے، وہ ایکسیپشن میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن میں تو واضح آیا ہے کہ جو مر گیا واپس نہیں آئے گا دنیا میں، سورہ یاسین میں، سورہ الواقعہ میں. لیکن پھر بھی عیسیٰ ابن مریم کا مردوں کو زندہ کرنا کیا قرآن کی آیت کو وائلیٹ کر دے گا؟ ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایکسیپشن ہے. بھئی ختم نبوت ہو چکی ہے، اس کے باوجود ابو داؤد میں، حاکم میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا. تو وہ جو مجدد آ رہا ہے تو کیا وہ نیا دین پیش کر رہا ہے؟ نہیں، جو خرافات داخل ہو چکی ہیں ان کی تجدید کرے گا. دین وہی ہے جو نبی الاسلام کے اوپر مکمل ہو چکا. اور ایک اور چیز وہ کہتے ہیں کہ جی آنے کا مقصد کیا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہودیوں پر عذاب کا آخری کوڑا آنا ہے بسبب اس کے کہ انہوں نے ابھی تک اپنی وہ روش نہیں چھوڑی. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انی متوفی کا، بعض لوگ بخاری سے ایک روایت لے کے آتے ہیں جس کی سند کوئی نہیں ہے، وہ ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں ہے. بے سند ابن عباس کا قول ہے کہ وہ اس کا ترجمہ ممیتو کا کرتے تھے کہ جی یہاں پر جو ہے وہ ممیتو کا مراد ہے متوفی کا، اور اس کی سند کوئی نہیں ہے. یہ جتنے منکرین حدیث ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں آپ قرآن، بخاری، مسلم سے بھی کوئی چیز پیش کریں یہ انکار کر دیں گے، اور اپنے مطلب کی چیز کوئی بے سند بھی روایت آئے گی نا، وہ جو ان کے کسی بڑے نے گھڑی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس کو لا کے پیش کر رہے ہوں گے. یہ ان کا وتیرہ ہے، کیونکہ یہ اصل میں حق بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں. پتا ہوتا ہے ان کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جس طرح یہودی علماء کو بھی پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود ہیں، نہیں مانا انہوں نے. تو یہ کہنا کہ ابن عباس نے کہا کہ ابن عباس سے، تو وہ ثابت ہی نہیں بھائی. یہ معاملہ اس حوالے سے کلیئر ہو گیا. اور ایک اور چیز جو قادیانی پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی ایک ہی پرسنالٹی کے دو نام ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. اس حوالے سے جو ابن ماجہ کی روایت پیش کی جاتی ہے بالکل جعلی روایت ہے. کسی محدث نے اس روایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہیں. اور اگر اس کو روایت کو کسی نے صحیح بھی ماننا ہے تو ان معنوں میں ہے کہ مہدی تو وہ ہے، ہر اللہ کا پیغمبر مہدی ہوتا ہے. وہ امام مہدی جو ہے وہ الگ سے ایک پرسنالٹی ہے، عیسیٰ ابن مریم الگ سے ایک پرسنالٹی ہے. امام مہدی دنیا پہ اسلام کا غلبہ کریں گے، لیکن جب دجال آئے گا نا، وہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ وہ امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا. اس کے لیے پھر بڑی پرسنالٹی چاہیے. پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور پھر لیڈرشپ ان کے حوالے ہو جائے گی، اور پھر وہ عادل حکمران ہوں گے، وہی 40 سال تک رہیں گے. اس سے متعلق اب جو احادیث ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. 12 احادیث. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، جو میں نے پہلے بھی بیان کی. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی سب کے سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے سورۃ النساء کی کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. اور اس کی تفصیل اگلی حدیث میں ہے مسلم شریف کی
نبی الاسلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے قتال کرتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور مسلمانوں کا امیر انہیں کہے گا، اور یہ ہوگا شام کی سرزمین کے اندر، بیت المقدس میں ہی. یہ فائنل سب کچھ وہیں پہ جمع ہونا ہے. آپ تو دیکھیں اس ٹائم پوری دنیا ہی بیت المقدس اور شام کو ہی ڈسکس کر رہی ہے اس وقت. تو شام میں بیت المقدس میں اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر انہیں کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، آپ پیغمبر ہیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ نے تمہیں سعادت دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں. تو عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے اس حکمران، اس امیر یعنی امام محمد مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس میں بھی شام کی اس جہاد کا ذکر ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ جب نازل ہوں گے وہاں پہ دجال کو قتل کریں گے اور باقی ساری چیزیں. اور اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر ان کو دعوت دے گا اور وہ مسلمانوں کی امامت کروائیں گے. اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی مسلمانوں کی امامت کریں گے. بعض محدثین نے کہا کہ امامت کریں گے سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے اور ان کی اجازت سے امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور بعض نے کہا کہ نہیں وہ خود پڑھائیں گے کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ امامت کریں گے. تو عیسیٰ ابن مریم بھی بعد میں نمازیں پڑھائیں گے. اوورآل امارت ان کے سپرد ہو جائے گی. پانچویں حدیث کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، ان میں سے دجال کا آنا بھی ہے، مغرب سے سورج کا نکلنا بھی ہے. پانچویں نشانی جو بیان فرمائی وَنُزُولِ عِیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول کریں گے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ کے نام کے ساتھ خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا یہ درود شریف محدثین نے نہیں گھڑا بلکہ نبی الاسلام نے خود تعلیم فرمایا. چھٹی حدیث جو ہے نا مسلم شریف کی، یہ بڑی تفصیلی حدیث ہے، سب سے زیادہ تفصیلی حدیث یہی والی ہے مسلم شریف کی 7373 نمبر حدیث، جس میں ہے کہ 2 زرد چادریں اوڑے ہوئے عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی مینار کے پاس اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے، اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے. دجال ان کے سانس کی وجہ سے پگھلے گا مقام لد کے اوپر، جہاں پہ اسرائیل نے بہت بڑا ایئرپورٹ بنا لیا ہوا ہے، وہیں پہ وہ دجال کو قتل کریں گے. ہو سکتا ہے بھاگ رہا ہو وہاں سے کوئی طیارہ لے کے اپنا، تو عیسیٰ ابن مریم پیچھے سے پہنچ جائیں. بہرحال وہ لد پہ بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، سب سے زیادہ مصروف ایئرپورٹ جو ہے نا وہ لد گاؤں میں ہے. وہ تو خیر اب گاؤں کیا، اب تو بہت بڑا سٹی بن چکا ہے. وہاں پہ وہ اس کو قتل کر دیں گے. یہ حدیث اس میں پھر یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ ظاہر ہوگا. پھر وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعا سے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے گا ایک بیماری میں مبتلا کر کے، ان کی گردنوں میں کیڑے، کوئی وائرسز یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا، بہرحال وہ ہلاک ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر اسلام کا غلبہ ہوگا، اسی حدیث میں آتا ہے. اور پھر عیسیٰ ابن مریم دنیا سے چلے جائیں گے، پھر دوبارہ سے کفر کی طرف انسانیت لوٹ جائے گی، حتیٰ کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی، سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا، صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے جو اعلانیہ بدکاری کریں گے جانوروں کی طرح، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کے اوپر قیامت کو طاری کر دے گا. یہ وہ تفصیلی حدیث ہے، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. جس سے شوق ہے نا، مسلم شریف میں سب سے زیادہ تفصیلی احادیث ہیں قرب قیامت کی، جو اینڈ آف ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں، چاہے وہ نزول عیسیٰ سے متعلق ہوں، چاہے وہ دجال سے متعلق ہوں. آلموسٹ 140 احادیث ہیں صرف اسی ٹاپک پہ. اور مسلم شریف، بخاری شریف اور باقی حدیث کی کتابوں کے کمبائنڈ نوٹس مشکات کے اندر آپ کو آلموسٹ 60 کے قریب احادیث مل جائیں گی آخری چیپٹر کے اندر. جو ڈبلنگ ہے وہ انہوں نے چھوڑ دی، اس وجہ سے وہ تعداد کم ہے. ادروائز وہ مسلم شریف سے بھی زیادہ ڈیٹیلڈ چیپٹر ہے اس حوالے سے، کیونکہ باقی بخاری سے بھی، ابن ماجہ سے بھی، ابو داؤد سے بھی روایتیں اس میں موجود ہیں. وہ 2 چیپٹر جو ہیں وہ آپ پڑھ لیں خود، PDF ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، صحیح مسلم کے چیپٹر اور مشکات المصابیح کا، تو آپ کو ساری احادیث مل جائیں گی. 7ویں حدیث وہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے کہ
جب دجال دنیا میں اترے گا تو وہ پھر 40 دن تک رہے گا. ویسے راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ وہ 40 سال ہے یا 40، باقی روایتوں میں 40 دن کا ذکر ہے. اس میں سے پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل دن ہوں گے. صحابہ نے کہا کہ ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اندازہ مقرر کر لینا، یعنی وہی ٹائم ٹیبل جو اس وقت نارتھ اور ساؤتھ پول پہ بھی ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں نا، تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ عروہ ابن مسعود جو میرے صحابی ہیں، ان کی وہ ہم شکل ہیں، گھنگریالے بال، اور ظاہر ہے ینگ ایج ہے، 33 سال کی عمر ہے، شادی بھی نہیں ہوئی بھی، تو 33 سال کی عمر تو اتنی بڑی عمر تو نہیں ہے. 8ویں حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اور اس کے بعد وہ راوی حدیث کہتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ امام سے مراد یعنی وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یعنی امام یعنی جس کی پیروی کی جاتی ہے. تو امام ان معنوں میں بھی ہے، ایک امام مادی والے معنوں میں بھی ہے، اور اس معنی میں بھی امام آیا کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. البتہ فقہ حنفی والوں نے، شیخ احمد سرندی نے جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں، اس نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. تو پھر انہیں شرم آئی، انہوں نے کہا نہیں، ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا. یار اندازہ کرو، یہ مطلب امام حنیفہ کے انڈر ہی دینا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. اندازہ کریں، فقہ حنفی کے ساتھ جو ابھی تک ہو چکی ہے اور بعد میں جو کچھ ہونی ہے، ٹھیک ہے، امام حنیفہ کے ساتھ نہیں، فقہ حنفی کے ساتھ. تو اس طرح کے وہ، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس نے خود اپنے آپ کو کہا میں 1000 سال کا مجدد ہوں. جب کسی نے کہا کوئی دلیل دیں تو اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ جو فرق 100 اور 1000 میں ہوتا ہے نا، وہی 100 سال کے مجدد اور 1000 سال کے مجدد میں ہوتا ہے. بھائی 100 سال کے مجدد کا ذکر تو ابو داؤد میں، حاکم میں موجود تھا، 1000 سال کا مجدد تو کہیں ذکر نہیں ہوا. خود سے کلیم کر دیا. اور پھر اس بندے نے یہاں پہ اپنی زبان نہیں روکی، پھر اس نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے کمالات دیے ہیں نا، اس کا بہت سا حصہ امام مہدی کو بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا. یعنی وہ کہنا ہے مہدی تو جائے کوئی نہیں. ہاں، اور یہ وہ ہیں جس کو دیوبندی، بریلوی اور بعض اہل حدیث بھی مجدد الافسانی کہتے ہیں. 1000 سال کا مجدد. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ایک طرف بچارے کہتے ہیں میں اختلافی موضوعات پہ امی ہوں، اور دوسری طرف وہ اختلافی موضوعات کے اوپر یہ کچھ بھی کر جاتے تھے. وہ بھی ان کی وہ بڑی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور یہ ان کے اپنے مکتوبات ہیں، ان کے ماننے والوں نے چھاپے ہوئے ہیں. یہ میں نے نہیں ان کی طرف منسوب کیے. اس بندے کے آپ دعوے دیکھیں. اور مسلم شریف اگر اس نے پڑھی ہوتی تو کبھی جرت نہ کرتا، وہ یہی کہتا کہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلائیں گے. 9ویں حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے غزوہ ہند والی، کہ 2 طرح کے گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے. ایک وہ جو ہند میں جہاد کریں گے. اب یہ غزوہ ہند محمود غزنوی والا، حافظ سعیسہ والا نہیں ہے، یہ قرب قیامت والا ہے. ہاں، اور کیونکہ قرب قیامت میں یہ ہونا ہے جب دجال کا ظہور ہوگا، اس سے ایڈجسٹنٹ پہلے. اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھی ہوں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے. یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے. 10ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور مسند احمد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں معراج کی رات جب میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، تو میں نے دونوں سے قیامت کے متعلق ڈسکشن کی کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کب آئے گی. تو دونوں نے کہا کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، آپ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں. تو کہتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم سے میری ملاقات ہوئی تو عیسیٰ ابن مریم نے مجھ سے کہا کہ قیامت کا تو مجھے نہیں پتا کب آئے گی، البتہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس سے پہلے میں دنیا میں نازل ہوں گا اور دجال کو قتل کروں گا. اور وہ سارا جو تفصیل ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. یاجوج ماجوج کا بھی ذکر اس میں موجود ہے. وہ آپ حدیث پڑھ لیجئے گا. نمبر میں اس لیے بتا رہا ہوں، انشاءاللہ ہم امیجز بھی ڈسپلے کرا دیں گے تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا، میں خود پڑھ لیتا. تو آپ پڑھ لیجئے گا. 11 نمبر حدیث سنن نبی داؤد میں ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم اور میرے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے. ان کے ساتھ تو میرا خاص رشتہ ہے کیونکہ یہ فترت کا پیریڈ ہے.
یعنی ہمارے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے، دجال کو قتل کر دیں گے، صلیب توڑ دیں گے، وہی سارے الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور پھر اینڈ پہ مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں دفنائیں گے۔ لیکن یہ نہیں اس میں موجود کہ کہاں پہ دفنائیں گے، وہ آخری حدیث 12 نمبر جو ترمذی میں موجود ہے اور مشکات کے اندر، عبداللہ ابن سلام جو ایک یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، یہودی عالم تھے اور صحابی بنے، وہ کہتے ہیں کہ تورات میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعریفیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو وہ فوت ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر عطر کے ساتھ دفنائے جائیں گے۔ یہ ترمذی کے الفاظ ہیں، اور وہ راوی حدیث ابو مودود کہتے ہیں کہ ایک قبر کی جگہ ابھی بھی باقی ہے، اور واقعی باقی ہے۔ میں نے جو قبر رسول کا تعارف کروایا تھا نا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کو یوں دفنایا گیا نا، آپ کا چہرہ عطر جو ہے وہ قبلہ رخ ہے، تو آپ کے آلموسٹ ناف کی سیدھ میں آپ کے پیچھے حضرت ابوبکر کی قبر ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی ناف کی سیدھ میں حضرت عمر کی قبر ہے۔ یعنی یہ یوں چلتی ہیں، جب یہ یوں چلتی ہے تو یہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہو جاتی ہے، اور وہیں پہ عیسیٰ ابن مریم کو دفن کیا جائے گا۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ سارے ٹاپک کو اوورآل کور کر دوں۔ آخر میں اسی حدیث کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور مسلمان اور یہودی آپس میں قتال کریں گے، تو اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہو تو وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا، اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ یہ میدان جنگ کی بات ہے، عام حالت میں نہیں ہے، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ انہیں پناہ دے گا۔ تو میں مسلمانوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس دن سے پہلے کہ آپ کو یا مسلم کہہ کے کوئی درخت یا پتھر پکارے اور آپ یہ سمجھیں کہ انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو پیچھے چل رہی ہے، کیونکہ ہم تو بریلوی دیوبندی ہیں، ہم تو مسلم نہیں ہیں، یہ بات کریں تو یہ غصہ کھاتے ہیں۔ تو انہیں کہ اگر ہو تو مسجد میں کیوں نہیں لکھتے ہو مسلم؟ اور اس سے بڑی بات، آپ ان کے سامنے یہ آپ سے پوچھیں نا آپ کون ہیں، آپ کہیں کہ میں مسلم ہوں، تو اتنا غصہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں میں کافر ہوں۔ لیکن ان کے سامنے آپ کہتے ہیں نا میں بریلوی ہوں، تو اگلا بندہ کہے گا ہاں میں دیوبندی ہوں، مسلم لفظ سے ہی چڑھ دیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کو وہ درخت یا پتھر یہودی کے خلاف قتال کے لیے ابھارے یا مسلم کہہ کے، اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کسے بلایا جا رہا ہے، اس سے پہلے آپ یہ نعرہ حق بلند کر دیں کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہاں، یعنی علم اور کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلنے والا مسلم۔ یہ کوئی فرقے کا نام نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو یہ اس طرح کا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، بھائی فرقوں کی چندہ بک ہوتی ہے، مدارس ہوتے ہیں، ان کے بابے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات وہ یہ کہتے ہیں باقی سارے جہنمی ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم تو بھائی تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں، تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد بھی لادہ نہیں بنائی۔ دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی سمجھداری سے اس دعوت کو لانچ کیا ہے کہ کوئی ایک گالی جو فرقوں والی ہے نا یہ ہمیں دے نہیں سکتے۔ سب سے بڑی چیز یہ تھی نا، کہتے ہیں چندہ اکٹھا کرتے ہیں، ایسے کرتا ہے۔ اور میرے تو یوٹیوب کے چینل کی مونیٹائزیشن کی ویڈیو ایڈز کی کمائی اتنی ہے کہ میں تمہارے سارے مولوی جو ہے نا 1 مہینے میں خرید لوں، اگر یہ کرنا چاہتا میں تو مجھے کسی سے چندہ لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے وہ ویڈیو ایڈز آن نہیں کیے میں، تو تم لوگوں کے چندوں کا کیا لینا دینا۔ خیر، یہ ایک میں نے چونکہ ایک مورل لیسن بھی حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ایک وہ دین ہے جو کتابوں میں آیا، ایک وہ ہے جو بابوں نے بتایا۔ اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تعلیمات دی ہیں، اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہمارا یہ نعرہ اسی لیے بلند ہوا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔
اچھا جی، اب آپ کی جو پرچیاں آئی ہیں نا ریئل ٹائم، ان کو میں اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں، آپ اپنی شادی کی فکر کریں۔ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے، میں نے تفصیلی آج ہی اس ٹاپک کے اوپر بول دیا کہ وہ شادی بھی کریں گے اور سارے معاملات بھی ہوں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ انہیں جو پہلی زندگی ہے اس میں شادی والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوا، ان کی ایک ٹف لائف تھی، اس میں وہ اس کو مینیج نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ شادی کے کوئی منکر تھے، دین ابراہیمی کے اوپر ہی تھے، دینی موسوی شریعت موسوی کے اوپر ہی تھے وہ، تو اس میں تو آلریڈی موجود ہے۔ خود انہوں نے بھی 10 کمانڈمنٹس ہی سکھائی ہیں اپنے ماننے والوں کو۔